السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو حال نورز ورلڈ۔ یہ ہے میرے عمرہ ٹرپ کا پارٹ 3، جس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ منورہ۔ جی ہاں، مکے میں 4 دن کا قیام تھا، پھر 5ویں دن ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ صبح سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا اور ہم پہنچے عصر کی نماز کے وقت مسجد نبوی۔ ہوٹل میں ہم نے دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کیا، لنچ وغیرہ کرنے کے بعد ہم سیدھا مسجد نبوی آ گئے۔ اچھا، ہمارے ہوٹل سے 310 گیٹ جو ہے مسجد نبوی کا، یہ بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے، اور اس گیٹ سے جو ہے وہ بالکل سامنے مسجد غمامہ اور مسجد ابوبکر صدیق موجود ہے۔ ہم لوگ اپنے ہوٹل سے بالکل سیدھا سیدھا آئے اور کچھ دیر یہاں کبوتروں میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر ہم نے دھوپ سیکی، موسم ہلکا ہلکا سا ٹھنڈا تھا، بہت زیادہ سردی نہیں تھی، اور بس پھر دھوپ سیکنے کے بعد ہم نے اندر جا کر عصر کی نماز ادا کی، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم وہیں بیٹھ گئے مغرب کے انتظار میں۔ مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے کافی جو ہے وہ باتیں کیں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر۔ یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیے، یہ ہے مسجد غمامہ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ گیٹ نمبر 310 کے بالکل سامنے موجود ہیں مسجد نبوی کے، اور مسجد نبوی کا یہ دیکھیے باہر کا حصہ ہے، حرم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ صحن ہے۔ یہاں پر میوزیم بھی موجود تھے 2 طرح کے۔ میں بیٹھی بیٹھی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی، ابھی تو پہلا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ جو ہے میں یہاں پہ سب کچھ ایکسپلور کروں گی کہ کون سی چیز کہاں پر ہے کیا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم بیٹھے بس مغرب کی نماز پڑھنے کا انتظار کر رہے تھے، اذان بھی ہو گئی تھی، اذان کے بعد فوراً سے جو ہے وہ اندھیرا ہونے لگا۔ چونکہ اتنی زیادہ ٹھنڈ نہیں تھی، تو جیسے ہی دھوپ چھٹی مسجد نبوی کی چھتریاں بھی بند ہو گئی تھیں، اور اب جو ہے وہ تمام لوگ مسجد نبوی میں جو ہے وہ جگہ تلاش کر رہے تھے مغرب کی نماز کے لیے۔ اور اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا، پہلے دن جو ہے وہ میں جہاں عورتیں نماز پڑھ رہی تھی وہیں میں بھی پیچھے بیٹھ گئی عورتوں کی، اور میں نے نماز ادا کر دی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ تو امام کے آگے کا حصہ ہے، اور وہاں پہ جو شرطے ہوتے ہیں وہ منع کر رہے تھے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ یہاں نماز پڑھیں گے تو آپ امام کے پیچھے کی طرف جائیں۔ تو پھر اس کے بعد اگلے دن سے میں نے امام کے پیچھے جانا شروع کیا تھا۔ نیکسٹ ڈے جمعہ تھا، جمعے کی نماز ہم نے ادا کی، اور آپ جمعے کی نماز میں خالی ہجوم چیک کریں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان، اتنا بڑا ہجوم، اتنی کثیر تعداد جو ہے وہ یہاں پر لوگوں کی موجود تھی جنہوں نے یہاں پر نماز ادا کی۔ اور اتنی مجھے خوشی ہو رہی تھی کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں ایک تو کبھی بھی مسجد میں نماز نہیں ادا کی تھی، اور دوسرا میں نے کبھی بھی اتنا زیادہ ہجوم تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو یہ منظر اتنا مجھے خوبصورت اور دلکش لگا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہی اس کو جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اس کیفیت کو، جو لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اتنا سکون ہے نا کہ آپ اپنی تمام فکریں پریشانیاں سب یہاں آ کر بھول جاتے ہیں۔ یہ وہ جا نماز ہے جو مجھے میری چھوٹی بھابھی نے دی تھی، اور انہوں نے مجھ سے تاکید سے کہا تھا کہ مکہ میں، مدینہ میں جہاں جہاں نماز پڑھو میری جا نماز ضرور بچھانا، اور یہ جائے نماز جو ہے مجھے لا کر واپس کرنا۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میں جب نماز پڑھتی تھی بھابھی کی یہی جا نماز بچھا کر نماز پڑھتی تھی، اور پھر یہ جا نماز جب میں پاکستان آئی تو میں نے لا کر ان کے حوالے کر دی۔ اچھا، ٹائمنگز وغیرہ پتہ کرنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ عورتوں کی ٹائمنگ روزہ رسول پہ حاضری کی بعد نماز عشاء اور فجر کے بعد اشراق کے وقت ہے، تو اگلے دن میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، اور پھر ہم زیارتوں کے لیے نکل گئے۔ شروع میں جب فرسٹ ٹائم آپ آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ہوتی ہیں جو پتہ نہیں ہوتی، اور ہم تو بالکل غیر ارادی طور پر آئے تھے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے پرانی ویڈیوز وغیرہ بھی نہیں دیکھی تھی۔ مطلب پرانی ویڈیوز سے مراد یہ ہے کہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ ملتا ہے، آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ ساری معلومات، ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو جب ہم آئے تو ہمیں کسی چیز کی معلومات نہیں تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ عورتوں کی روزہ رسول پہ حاضری کے لیے ٹائمنگ بالکل الگ ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ روزہ رسول گیٹ نمبر 21 سے جو ہے وہ خواتین کی حاضری کے لیے جایا جاتا ہے،
اور صبح جو اشراق کے وقت سے وہ گیٹ کھلتا ہے تو پھر صبح 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، اور جمعے والے دن صرف اور صرف 1 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے۔ جمعرات کو ہم مدینہ آئے تھے، جمعے والے دن ہم نے نماز ادا کی، لیکن جب ہم مسجد نبوی گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے روزہ رسول کھلتا ہے، تو جمعے کو میں حاضری نہیں دے سکی تھی، میں نے حاضری ہفتے والے دن دی تھی۔ اچھا، ریاض الجنہ کا بھی ہمیں نہیں پتہ تھا، اب تو خیر الحمدللہ ریاض الجنہ کا پرمٹ کا وہ مسئلہ نہیں رہا کہ آپ سال میں 1 دفعہ جا سکتے ہیں۔ اب تو آپ جب مدینہ منورہ میں ہیں تو بار بار آپ ریاض الجنہ میں جا سکتے ہیں، نسک کی اپلیکیشن کے ذریعے آپ جتنی دفعہ چاہیں پرمٹ لے سکتے ہیں۔ اب سال میں 1 دفعہ والی پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، لیکن یہ پابندی ہمارے عمرے سے آنے کے 2 دن بعد ختم ہوئی، تو ہم نے تو نسک کی ایپ کے ذریعے ہی پرمٹ لیا تھا، اور الحمدللہ مجھے ریاض الجنہ میں 2 دفعہ نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ 2 دفعہ ایسے کہ 1 دفعہ میرا خود کا پرمٹ تھا، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ میں اپنی ساس کو لے کر گئی تھی، تو اس کے وہ ویل چیئر پر تھیں، تو اس طریقے سے اس طرح سے ان کے توسط سے مجھے جو ہے وہ 2 دفعہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا الحمدللہ موقع ملا۔ وہاں پہ میں نے نوافل کی ادائیگی کی، خوب ساری دعائیں مانگی، اور سب کے لیے دعائیں مانگی، نام لے لے کر سب کے لیے دعائیں مانگی میں نے وہاں پر۔ اچھا، زیارتیں ہم نے تقریباً ساری کی ماشاءاللہ سے، مدینہ کے اندر کی بھی، مدینہ کے باہر کی بھی، بدر کی بھی تمام زیارتیں ہم نے کی، اور سب سے زیادہ مزہ جو ہے وہ مجھے وادی طلحہ جانے میں آیا۔ وادی طلحہ کا راستہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تھا، کافی ساری مساجد میں ہم نے نوافل ادا کیے، مسجد قباء، مسجد قبلتین، اور بھی بہت ساری نمازیں، کھجوروں کے باغات، صحابہ کرام کے گھر، بستیاں، سب کچھ ہم نے دیکھا۔ یہ ہے وادی طلحہ جہاں پہ آب شفا کا کنواں موجود ہے۔ یہ وہ کنواں ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ اس پانی میں بہت زیادہ شفا ہے، خاص کر گردے کے مریضوں کے لیے، اور کسی بھی مرض کے لیے اگر آپ اسے شفا کی نیت سے پئیں گے یا لگائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اس کنویں سے سب لوگ پانی بھر رہے تھے، اس کنویں کے پانی کو ایک پائپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے نلوں کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پرووائڈ کیا ہے، تو یہاں پر کافی زیادہ رش تھا، لوگ اسے چہرے پہ لگا رہے تھے، اپنے سر پہ، ہاتھوں پیروں پہ لگا رہے تھے، اور اسے بھر کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو ہم بھی یہ آب شفا بھر کر لے کر آئے تھے اپنے ساتھ۔ اچھا، روز یہاں کبوتروں والی جگہ پہ بیٹھنا نا ہمیں بہت اچھا لگتا تھا، ہم روز 310 گیٹ نمبر سے باہر نکلتے تھے اور یہاں کبوتروں والی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے۔ کبوتروں کو دانہ بھی دیا ہم نے، میری بھابھی نے مجھے پیسے دیے تھے کہ آپ میری طرف سے بھی کبوتروں کو دانہ ڈال دینا، تو میں نے ان کی طرف سے بھی ڈالا، اپنی طرف سے بھی ڈالا۔ پھر ایک دن ہم نے سوچا کہ چلو کیوں نہ اندر جا کر مسجد نبوی دیکھی جائے، اندر سے بھی مسجد نبوی دیکھی، یہاں پر نماز ادا کی۔ یہ مردوں والا حصہ ہے جہاں سے روزہ رسول کی حاضری کے لیے مرد حضرات جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ راستہ بنا ہوا ہے اور سب لوگ روزہ رسول پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی میں نے یہاں سے باہر سے دیکھا۔ اچھا، ریاض الجنہ کے لیے جو ہے وہ گیٹ نمبر 37 سے جانا پڑتا ہے، وہ اس سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے۔ خواتین کا بتا رہی ہوں میں، مرد حضرات کے تو دروازے الگ ہوتے ہیں اور ٹائمنگز بھی الگ ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ 9 دن کے قیام کے بعد ہم مکہ واپس آ گئے تھے، اور جب میں مدینہ سے مکہ واپس آئی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اور میں بہت شدید قسم کی بیمار تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر میں اتنی بیمار تھی تو میں نے ویڈیو کیسے شوٹ کی؟ یہ رینڈم کلپس ہیں جو میں نے دوسرے دنوں میں لیے تھے جب میری طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اور اچھا، میں مدینہ سے جب واپس آئی تو بالکل میری ہمت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ وہ جوش و جذبہ تھا یا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنی مدد کی کہ سب کچھ جو ہے وہ بآسانی کروا دیا۔ اور مدینہ سے جب میں مکہ واپس آئی تو الحمدللہ ہم نے رات میں ہی عمرہ ادا کیا بنا آرام کیے۔ ہم لوگ سمجھیں دوپہر 2 بجے سے ہوٹل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد ہم شام میں روانہ ہوئے۔ رات میں 1 بجے تک ہم اپنے ہوٹل پہنچے، صرف پانی پی کر ہم جو ہے وہ حرم کے لیے نکل گئے تھے، اور یہاں آ کر ہم نے عمرہ ادا کیا، اور تقریباً ہمیں فجر ہو گئی تھی عمرہ ادا کرنے میں۔ پھر عمرہ ادا کر کے ہم اپنے ہوٹل گئے، وہاں جا کر ہم نے آرام کیا۔ اس کے بعد آخر کے دنوں میں میری طبیعت اتنی زیادہ بگڑ گئی تھی کہ میں حرم بھی نہیں جا پا رہی تھی، اور میں بہت زیادہ روتی تھی، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا کہ میرے قیمتی دن جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں زندگی میں مجھے دوبارہ یہاں آنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں نے جن کو پتہ چلا انہوں نے یہ کہا کہ کتنی بد نصیب ہیں، جا نہیں پا رہی، اس سرزمین پہ جا کر بھی ہوٹل میں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ بد نصیب تو وہ ہوتے ہیں جو پوری زندگی اپنی سعودیہ میں گزار دیتے ہیں اور کبھی اللہ کا گھر نہیں دیکھتے، نبی کے روزے پر حاضری دینے نہیں جاتے۔ آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو چن کر اتنی دور سے
بلایا ہے، اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اس سے آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ تو بس یہی بات جو ہے وہ میں نے دل کو سمجھائی کہ شاید اللہ کو یہی منظور ہے۔ میں روز مختصر سے وقت کے لیے حرم جایا کرتی تھی، اور جتنی دیر ہمت ہوتی تھی وہاں بیٹھ کر اپنی عبادت وغیرہ کر کے اور زمزم بھرتے ہوئے ہم لوگ ہوٹل واپس آ جایا کرتے تھے۔ بس اسی طرح سے اپنے دل کو سمجھا لیا کرتی تھی۔ پھر جانے سے 2 روز قبل میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کہا کہ آپ جا کر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر زمزم پیو اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اپنے لیے دعا کرو، اپنی صحت و تندرستی کی دعا کرو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ حرم کے صحن میں باہر بیٹھ گئے میرے انتظار میں، اور میں اکیلی مطاف میں نیچے اتر کر گئی۔ سامنے کعبے کے میں نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنی صحت و تندرستی کی دعائیں کی کہ یا اللہ تو مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا، صحت و تندرستی کے ساتھ میرے بچوں اور میرے وطن، میرے گھر والوں، میرے اپنوں تک مجھے واپس بھیج میرے مالک، مجھے صحت و تندرستی کی دولت عطا کر۔ سچ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی دولت صحت و تندرستی ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ روپیہ، پیسہ، گھر، گاڑی، بنگلہ سب بیکار ہے اگر آپ کے پاس صحت و تندرستی نہیں ہے۔ اور اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ ہر مشقت، ہر تکلیف، ہر پریشانی کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو، تمام دعاؤں کو قبول کیا، اور خاص کر کے میں نے جو اپنی صحت کے لیے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، مجھے صحت و تندرستی عطا کی، اور میں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں کے پاس، اپنے گھر، اپنے وطن، اپنے پیاروں کے پاس لوٹ کر آ گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہمارے 22 دن کے پیکج میں مکے کی تمام زیارتیں بھی شامل تھیں، جس میں طائف، جدہ، خیبر اور مکہ کے اندر کی تمام زیارتیں موجود تھیں۔ لیکن میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہونے کی وجہ سے بہت افسوس مجھے ہوا اس بات کا کہ میں مکے کی کوئی بھی زیارت نہیں کر سکی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جہاں کا کھانا، جہاں کا دانہ پانی، جہاں کے زمین پہ قدم رکھنا آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، آپ وہی کام کرتے ہیں، اور جو نصیب میں نہیں ہوتا وہ آپ نہیں کر پاتے۔ یہ 3 خوبصورت سی کی چینز میں نے مکہ سے خریدی تھی جو میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اب واپس آنے کے بعد میں جب بھی ان کی چینز کو دیکھتی ہوں تو میرا دل جو ہے وہ ایک دم وہاں چلا جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ خیر و عافیت کے ساتھ الحمدللہ عمرے کی ادائیگی کر کے، مدینہ منورہ میں 9 دن کا قیام کر کے، روزہ رسول پہ حاضری دے کے، ریاض الجنہ میں نماز پڑھ کر اور اپنے تمام ارکان بخوبی ادا کر کے ہم اپنے وطن کی واپسی کے لیے روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جائز حاجات کو قبول کرے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بھی قبول کرے، مقبول کرے۔ یا اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اور تیرے گھر آنے کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو ان سب کو اپنے گھر بلا، مدینہ منورہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ خیر و عافیت کے ساتھ جب میں اپنے وطن پہنچی تو میرے گھر والے میرے انتظار میں پلکیں بچھائے تھے، اور مجھے دیکھ کر سب بہت خوش ہوئے۔ پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ۔